السلام علیکم سر نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں غزل اشرف اوان۔ دعا ہے کہ اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے صدقے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما، الہی آمین آمین ثم آمین۔ خبر دیں گے آپ کو، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کا حکم معطل کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تقریر کا معاملہ فل بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ 13 مارچ کا معاملہ فل بینچ کے روبرو لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کا حکم نامہ معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے پیمرا سمیت وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے، جبکہ جسٹس شاہد محمود مرزا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ سیاسی جماعت کے سربراہ کی تقاریر کی نشریات پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے، جبکہ چیئرمین کو کہیں کہ آئندہ سے فیصلہ دیکھ کے کرے۔ وفاقی حکومت کے وکیل کی درخواست سے اس طرح کو بھی مسترد وہ کر دیا گیا، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے عمران خان کے وکیل بیرسٹر احمد پنسوتا اور اشتاق احمد خان نے دلائل دیے تھے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ عمران خان کی تقاریر پر پابندی آئین کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان شہریوں کو آزادی اور اظہار کی اجازت دیتا ہے، جبکہ یہ مزید موقف یہ بھی اپنایا گیا تھا کہ عمران خان کی تقاریر پر پابندی آئین کے کی سنگین خلاف ورزی ہے، جبکہ پاکستان میں آزادی اظہار پر پابندی کو کبھی بھی شہری قبول نہیں کریں گے۔ درخواست گزار کی جانب سے مزید موقف یہ بھی اپنایا گیا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اس قسم کی پابندی میں ملک میں افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ پیمرا کی جانب سے پابندی کا نوٹیفیکیشن مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ اس طرح یہ کی گئی تھی کہ عدالت پیمرا کی جانب سے عمران خان کی تقاریر کے نشریات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن وہ کالعدم قرار دے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد شمس محمود مرزا نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کا حکم نامہ جو پیمرا کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ پیمرا کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا اور پھر فریق مخالف کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے کہ تقریر پر پابندی کیوں ضروری ہے؟ جی بالکل، جب ہم نے یہ دیکھا تھا اور پیمرا کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی تقاریر ہے وہ نفرت انگیز ہے اور ملک میں افراتفری کا باعث بن سکتی ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے جو اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس حوالے سے یہ پیمرا کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی جو لائیو تقاریر ہیں، بیانات ہیں، اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے گی۔ تو دوسرے تو اگلے ہی روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو انتہائی اہم درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ دائر کی گئی تھی، جو آج صبح اس پر جو سماعت ہوئی تھی، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے یہ جو تھا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو اب سے کچھ دیر پہلے سنایا گیا ہے۔ جی نبیل، یہ بھی آگاہ کیجیے گا، فل کورٹ کو یہ بھجوایا گیا ہے، اب یہ معاملہ کیا مزید دیکھا جائے گا؟ جی دیکھیں، جو جسٹس شمس محمود مرزا نے جو ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے سفارش کی ہے کہ درخواست پر فل بینچ بنایا جائے۔ 13 مارچ تک یہ سماعت وہ ملتوی ہوئی ہے۔ ابھی جسٹس صاحب کی جانب سے سفارش کی گئی ہے، تو اب یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے تو جو فل کورٹ بنانے کی جو سفارش عدالت کی جانب سے کی گئی ہے، تو اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تو یہ سیدھا معاملہ فل بینچ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ فل بینچ کو بھجوایا گیا ہے۔ بہت شکریہ نبیل نقوی۔ اسلام آباد نے عمران خان کی ویڈیو لنک حاضری یا کیسز کی سماعت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ میں اس پر بھی نوٹس جاری کر رہا ہوں، چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ عدالت نے آج عمران خان کی درخواست پر اعتراضات دور کیے تھے۔ خرم ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خرم، اس کیس کے متعلق مزید اپڈیٹ دیجیے گا۔ اسلام آباد میں عمران خان کی ویڈیو لنک حاضری یا کیسز کی سماعت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ میں اس پر بھی نوٹس جاری کر رہا ہوں، چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ عدالت نے آج عمران خان کی درخواست پر اعتراضات دور کیے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے بتا دیں کوئی لاہور میں بھی درخواست دائر ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے خرم ملک سے۔ جی خرم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ویڈیو لنک حاضری کیا کیسز کی جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت
کے حوالے سے درخواست پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی ہے۔ عدالت نے آج عمران خان کی درخواست پر اعتراضات بھی دور کیے، جبکہ عمران خان نے فیصل فرید چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پہلے یہ بتائیں کہ کوئی لاہور میں بھی آپ کی درخواست دائر ہو چکی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ بالکل لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی جا چکی ہے، جبکہ وکیل ابوذر سلمان خان نیازی نے بھی بتایا کہ لاہور میں درخواست پر نوٹس ہو چکے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی نوعیت کی درخواست زیر سماعت ہے، جس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پنجاب کے کیسز سے متعلق ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر عدالت نے نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی حدود میں 27 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ ان مقدمات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو اقدام قتل کی FIR بھی درج کی جا چکی ہے، جبکہ گزشتہ روز لاہور میں معصوم نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تحریک انصاف کے وفد کی الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئے۔ PTI نے آرOز عدلیہ سے لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے PTI وفد کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ سجاد قاسمی کی رپورٹ دیکھیے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں PTI کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ ذرائع کے مطابق PTI نے آرOز عدلیہ سے لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیوروکریسی سے لیے آرOز پر عدم اطمینان کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ بیوروکریسی غیر جانبدار انتخابات نہیں کرا سکتی۔ نگران حکومت پنجاب بیوروکریسی کے آرOز پر اثر انداز ہوگی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرOز عدلیہ سے لینے کی کوشش کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران کی فراہمی سے معذرت کی۔ الیکشن کمیشن کے پاس آرOز بیوروکریسی سے لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آرOز کی تعیناتی مزید التوا میں ڈالنے سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، خدشات اور سفارشات کا ذکر کیا۔ لاہور میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا، ہم ریلی کرنے جا رہے تھے، دوسری طرف پابندی لگا دی گئی۔ جو آرOز کی تعیناتی ہونی ہے، کیا یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں KPK میں، اور ایگزیکٹو آرم جو ہے اس سے ہم نیوٹرلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کتنی کر سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے؟ ماضی میں ہوتے رہے ہیں، آج نہیں ہو رہے، وجوہات کیا ہیں؟ کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آرOز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، پولنگ اسٹیشن کو مین کرنا ہے، کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے؟ نہیں ہے تو کیا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیا وہ تیار ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ اس ہفتے بھی نہ ہونے کا امکان ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ IMF کو مطمئن کر دیا ہے، چند دنوں میں IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ میں چند دن کا کہا تھا، اس ہفتے کا نہیں کہا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کو مساق معیشت کی دعوت دے دی ہے۔ کپتان پر بھی تنقید کی، بولے دعوے سے کہہ رہا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ عمران خان نے IMF کے پروگرام سے انحراف کیا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ ملک کی معیشت سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مساق معیشت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کفایت شعاری مہم پر سختی سے عمل درآمد کریں گے۔ تمام کابینہ ارکان نے بڑی جیپس کا استعمال ختم کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت اپنے اخراجات میں 15% کمی کرے گی۔ سرکاری وفد 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام نہیں کرے گا۔ سرکاری افسر اور وزراء اکانومی کلاس کے ٹکٹ پر سفر کریں گے۔ The complete ban on purchase of all vehicles till June 2024. Complete ban on purchase of all new durables till June 2024. 15% cut on annualized basis in the current expenditure of all ministries, divisions, attached departments and autonomous bodies.
اسحاق ڈار نے کہا اتحادی حکومت کو بدترین معیشت ورثے میں ملی. عمران خان نے ترقیاتی اداروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا. عمران خان نے پاکستان کے قرضوں میں 24,000 ارب روپے کا اضافہ کیا. 70-year period since its inception, the country public debt stock was 25 trillion. In the last 4 years, the debt stock has increased almost doubled to 49 trillion. Again, another serious issue that we should be pondering as to debt sustainability of Pakistan. وزیر خزانہ نے مزید کہا گزشتہ چند سالوں کی بری حکومت کے باعث حالات خراب ہوئے. ہمارے زمانے میں پاکستان کے گردشی قرضے 2 کھرب روپے سالانہ سے کم تھے. اب گردشی قرضہ 5 کھرب سے زائد ہے. نئے بجٹ میں ملک میں معیشت کو استحکام دینا اور عوام کے لیے چیلنجز کم کرنا چاہتے ہیں. روپیہ ڈالر کے سامنے بند باندھنے میں ناکام. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 50 پیسے مہنگا ہو گیا. امریکی کرنسی کے ریٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 50 پیسے اضافے سے 284 روپے 50 پیسے کے ریٹ پر ٹریڈ ہونے لگا. دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں آج کاروباری ہفتے کے دوران بھی یہی سلسلہ جاری رہا. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز امریکی کرنسی کی قیمت 2 روپے 88 پیسے اضافے سے 284 روپے کے ریٹ پر پہنچ گئی. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو معاشی مشکلات سمیت زبردست مشکلات کا سامنا ہے. IMF فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے پاکستان کو ہی اقدامات کرنا ہوں گے. عمران خان کی ریلی کے دوران جھڑپوں سے آگاہ ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ IMF کے ساتھ کام جاری رکھے، لیکن IMF فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے پاکستان کو ہی فیصلہ نہ ہوں گے. اصلاحات لانے سے پاکستان کاروبار مزید مسابقتی ہو جائیں گے اور پاکستان کو بہتر سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ ضروری اقتصادی فیصلوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی ریلی کے دوران جھڑپوں سے آگاہ ہیں. دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. امریکی حکام کی جانب سے عمران خان کی ریلی میں جھڑپوں کے دوران جاں بحق ہونے والے شخص کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کے لیے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناسمجھ عناصر بلوچستان کے عوام اور مسلح افواج کا عزم متزلزل نہیں کر سکتے. امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. سپہ سالار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے گوادر کا دورہ کیا. انہوں نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، سی پیک کی سیکیورٹی اور منصوبوں کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے افسروں اور جوانوں کی اس سلسلے میں کوششوں کو سراہا اور بلوچستان کے عوام کی فلاح اور بھلائی کے لیے پیشہ ورانہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھنے پر زور دیا. آرمی چیف نے مقامی عمدین، منتخب نمائندوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے زور دیا کہ مٹھی بھر گمراہ عناصر کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے. یہ گمراہ عناصر عوام اور مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے. عوام اور مسلح افواج میں امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر زور دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تعلیم، سولر سسٹم کی تنصیب، ماہی گیری، پانی، صحت، کھیل اور معاشت سے متعلق فلاحی منصوبوں کا بھی اعلان کیا. آرمی چیف کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو اور کور کمانڈر کوئٹہ موجود تھے. کوئٹہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے کوئٹہ پولیس کو عمران خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. کوئٹہ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے کوئٹہ پولیس کو عمران خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا. اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ سے. جی عبدالغنی کاکڑ، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، کوئٹہ میں بھی چند یوں قبل یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف، جس پر ان پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے قومی اداروں کے خلاف گفتگو کی ہے، جس سے قومی اداروں کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی ہے. ایک شہری ہیں خلیل احمد، ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ تھا کوئٹہ کے بجلی روڈ تھانے میں یہ درج کیا گیا تھا، جس پر آج جوڈیشل مجسٹریٹ 1 کی عدالت نے کوئٹہ پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اس مقدمے میں اور کیس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھائی جائیں. تو اب ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور پولیس حکام نے یہ بتایا ہے عدالت کو کہ اس گرفتاری کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان پر ابھی وہ تعمیل کریں گے. جی بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ.
محسن شاہ نواز حملہ کیس اقدام قتل کی دفعات کے تحت درج مقدمے کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عمران خان کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع، اگر عمران خان شامل تفتیش نہ ہوتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ محسن شاہ نواز حملہ کیس اقدام قتل کی دفعات کے تحت درج مقدمے کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عمران خان کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع، اگر عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ علی بلال کی جان تشدد کے نتیجے میں گئی۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے کارکن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا سبب سامنے آ گیا۔ لاہور میں تحریک انصاف کے کارکن علی بلال کی ہلاکت پر تھانہ ریس کورس میں مقدمے کے اندراج کی درخواست بھی دے دی۔ پنجاب پولیس نے بھی مبینہ ہلاکت کے معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ جنرل اسپتال کی فرانسک ٹیم نے کنگ ایڈورڈ میں پوسٹ مارٹم کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ علی بلال کی موت تشدد کے باعث ہوئی۔ جسمانی اعضاء کے نمونے پنجاب فرانسک ایجنسی بھجوا دیے گئے۔ لاہور حتمی رپورٹ جنرل اسپتال انتظامیہ جاری کرے گی۔ بلال علی کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ علی بلال کی موت کیمروں کے سامنے ہوئی، ثبوت موجود کہ کس نے کون سی زد لگائی۔ پولیس نے ایک بچے کو شہید کر دیا۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کو ڈنڈے مارنے والے پولیس اہلکاروں کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بچے کو شہید کر دیا اور وہ پولیس نے خود آپ سمجھے ڈنڈے مار رہے ہیں سروں پہ، سر پہ اس کے، اور اس کو تو جو پولیس مین ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ڈنڈے مارتے ہوئے، ان کو تو فوراً گرفتار ہونا چاہیے۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا گیا، اس حوالے سے بھی کیس تھا، جبکہ خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سینٹرل سول جج رانا مجاہد رحیم نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، لہذا حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے۔ عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں عمران خان کے جن ججوں پر تنقید کی ہے ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے مقامی وکیل نعیم کیسر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں عمران خان کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی سربراہی میں عدلیہ کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے پر ججز کے خلاف کیمپین چلائی گئی۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیشی پر عمران خان جتوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ سرکاری عمارتوں کو نقصان اور نعرے بازی کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہونا تو توہین عدالت ہے۔ اسلام آباد کے جوڈیشنل کمپلیکس پر پلان کر کے حملہ کیا گیا، جس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے۔ عمران خان نے عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے ورکرز کو جوڈیشنل کمپلیکس بلایا۔ عدالت سے درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت عمران خان کو عدالت میں طلب کر کے جواب دہی کرے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں عمران خان نے جن ججوں پر تنقید کی ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ مناسب ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 11 بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کرانے سے متعلق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 10 روز میں طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی کی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ 11 نشستوں پر چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ امیدواروں کے انتقال اور دیگر وجوہات کی بنا پر انتخابات نہیں کرائے گئے۔ 11 نشستوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن 11 نشستوں پر انتخابات کرانے سے گریز کر رہا ہے۔ میئرشپ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے فوری انتخابات کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کو فوری 11 نشستوں پر انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے۔
पेशावर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन ने सूबाई असम्बली के सामने धरना दिया। सुबह से जारी धरने के बायस खैबर रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन कहते हैं कि 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मजीद जानते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के सूबाई असम्बली के सामने। तो खवातीन की जितनी भी बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आकर एहतजाज कर रही हैं। वजूहात क्या है, रोड को भी बंद किया हुआ है। मुजाहिरीन से ही पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं, क्या मुतालबात है। इसमें लेडी हेल्थ वर्कर भी हैं और दीगर मुलाजमीन भी इनके साथ शामिल है। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी, यहाँ पर एहतजाज किया हुआ है, क्या मुतालबात है? अगर मुतालबात ना माने गए तो आगे का राय अमल क्या होगा? यहाँ पर आज एम्प्लॉइज लेबर तहरीक के ज़ेर साया तमाम मुलाजिमीन इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे LHW प्रोग्राम के मुलाजिमीन भी इसमें एहतजाज पर है और हमारे 3 मुतालिबात हैं। इसमें नंबर 1 जो है, इसमें हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है तकरीबन 4000 के करीब हेल्थ में, तो इनकी सैलरी 5 महीनों से नहीं है, तो इनको फिल फॉर सैलरी इनकी जारी की जाए, इसलिए कि आगे रमजान भी आने वाली है और ये लोग बहुत ज्यादा महंगाई के इस दौर में शदीद मुश्किलात और परेशानी से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हेल्थ मुलाजमीन की बात सुनी, खवातीन का भी यही कहना है कि उनको जो है जो निगरान सेटअप आया है उसके बाद इनको पक्का नहीं किया जा रहा और ना इनको वो मराहत दिए जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में उन लोगों का जो है ड्यूटियाँ करने पर मजबूर हैं, लेकिन उनके जो मुतालबात है वो माने जाए ताकि उनको